محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، بتائے جا کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، گزشتہ 2 جمعوں سے آداب اذان و اقامت کے عنوان پر کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ آج کی اس مجلس میں بھی اسی اذان و اقامت کے متعلق کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی اس مجلس کے اندر اذان اور اقامت کے طریقے کتنے ہیں اس کے متعلق کچھ بات عرض کروں گا۔ اذان و اقامت کے مختلف طریقے آقائے مکی و مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں آئے ہیں۔ ان میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ابتدا کے اندر 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے، پھر بقیہ اذان کے جتنے بھی کلمات ہیں اس کو 2 مرتبہ کیا جائے، اور پھر آخر کے اندر لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ کہا جائے۔ آپ اگر گنتی کر لیں، نہ جانے کئی سالوں سے اذان دے رہے ہیں، کئی سالوں سے اذان سن رہے ہیں، لیکن کبھی ان کلمات کی گنتی ہم نے نہیں کی ہوگی کہ کتنے کلمات ہیں نا۔ خیر، تو یہ 15 کلمات ہوتے ہیں۔ کتنے کلمات ہوتے ہیں؟ یہ 15 کلمات ہوتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے جو ہماری مسجدوں کے اندر دیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ابتدا کے اندر 4 مرتبہ اللہ اکبر، پھر 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ آہستہ، پھر 2 مرتبہ اشہد ان محمد الرسول اللہ آہستہ، پھر دوبارہ 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ بہت زور سے یعنی بلند آواز سے، پھر 2 مرتبہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کو 2 مرتبہ بلند آواز سے، پھر اذان کے جو کلمات ہیں وہ 2 مرتبہ کیے جائے، اور اخیر کے اندر لا الہ الا اللہ کہا جائے۔ تو یہ کلمات کتنے ہوں گے؟ 19 ہوں گے، کیونکہ 4 بڑھ گئے۔ کتنے بڑھے بھائی؟ یہ گنتی آپ یاد رکھنا، کتنے ہوئے؟ 19۔ یہ طریقہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے۔ اس کو ترجیح والی اذان کہتے ہیں۔ کون سی اذان کہتے ہیں؟ ترجیح والی اذان کہتے ہیں، کیونکہ ترجیح کا معنی ہے لوٹانا۔ اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی تلقین کی تو اس موقع پر حضرت ابو محذورہ نے پہلی مرتبہ شہادتین کو آہستہ آہستہ کہا تھا، اللہ کے محبوب نے پھر زور سے کہلوایا، یعنی واپس شہادتین کے کلمات کو لوٹایا۔ اس لیے اس اذان کو ترجیح والی اذان کہتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ ٹھیک ہے۔ کتنے کلمات ہوئے اس کے اندر بھائی؟ 19۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا کے اندر اللہ اکبر 2 مرتبہ،
باقی ترجیح والی پوری اذان لے لو تو 19 میں سے 2 کم ہو جائیں گے تو کتنے رہیں گے؟ 17۔ تو اب اذان کے کلمات کتنے ہوئے؟ ایک روایت میں 15، ایک روایت میں 17 اور ایک روایت میں 19۔ ہمارا عمل کس پر ہے؟ 15 والی پر۔ کس پر ہے بھائی؟ 15 والی پر۔ تو یہ تو اذان کے کلمات ہو گئے۔ اب آئیے اقامت کے کلمات پر کہ جو تکبیر کی جاتی ہے اس کے اندر کتنے کلمات ہیں؟ تو اس کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ 17 کلمات ہیں، اور ان کے پاس اپنی دلیل ہے کہ اذان جو دی جاتی ہے وہ پوری کے پوری اذان، اور پھر حی علی الفلاح کے بعد کہا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ۔ یہ کتنی مرتبہ کہا جاتا ہے؟ 2 مرتبہ۔ تو 15 میں 2 اضافہ کر لو تو کتنے ہو گئے؟ 17۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تکبیر کے کلمات کتنے کہے؟ 17۔ اپنی دلیل ان کے پاس موجود ہے۔ خیر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تکبیر کے کلمات 11 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 11۔ ابتدا میں 2 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد پوری اذان کے کلمات 1 مرتبہ، یعنی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ پھر قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ، پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو یہ کتنے کلمات ہوئے؟ 11 ہوئے۔ یہ دراصل یہ بات تو درس و تدریس کی ہے۔ کس کی ہے بھائی؟ جب استاد محترم درس حدیث پڑھاتے ہیں تو اس وقت طلباء کے سامنے ساری باتیں رکھتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ پوچھنے آتے ہیں کہ حرمہ کے مام تکبیر تھا نہ آپڑے آئی کے مام تکبیر تھا؟ حرمہ ایک وقت کے پڑھ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد، نہ آپڑے آئی کے مام تکبیر تھا۔ تو اس لیے بڑی بڑی باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو یہ کتنے کلمات ہوئے بھائی؟ 11۔ تو یہ 11 والی جو روایت ہے اس کو 11 والا جو قول ہے اس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے۔ اب تیسرا قول ہے کہ تکبیر کے اندر 10 کلمات، اس قول کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے۔ کہنے کا مقصد ابتدا کے اندر 2 مرتبہ اللہ اکبر، پھر سب کلمے 1 مرتبہ، یعنی قد قامت الصلاۃ بھی 1 مرتبہ، پھر اخیر میں اللہ اکبر 2 مرتبہ اور لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ۔ تو یہ 10 ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کتنے قول ہوئے تکبیر میں بھائی؟ 17، 11 اور 10۔ اب دیکھو 17 ہو، 11 ہو، 10 ہو، یا اذان کے اندر 19 ہو، 17 ہو یا 15 ہو، یہ سارے کے سارے اقوال آقائے مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور صحیح ہے۔ کیا ہے؟ کوئی کسی طریقے کو اختیار کرے تو ہم اس کو برا کہیں گے نہیں۔ ہاں، مسئلہ افضلیت پر ہے کہ افضل کون سا طریقہ ہے، اس پر اختلاف ہے۔ اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اذان و اقامت کا مسئلہ ایسے ہی ہے، یعنی اس کے کلمات میں جو اختلاف ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی قراتوں میں اختلاف ہے، 7 قراتیں ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے، اس طریقے سے یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 15 کلمات والی اذان کو افضل قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے بھائی؟ کہ یہ اذان افضل ہے۔ کیوں؟ وجہ اس بنا پر کہ عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے جو خواب کے اندر فرشتے کو اذان دیتے ہوئے سنا تھا تو اس وقت فرشتے نے یہی 15 کلمات کہے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس بنا پر امام صاحب کا کہنا ہے کہ یہ اذان کے اتنے کلمات اذان کے اندر کہنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ ایک دوسری بات کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ
یہ میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مؤذن رہے ہیں، اور آپ نے اپنی پوری زندگی کے اندر اللہ کے رسول کی وفات سے پہلے بھی اور اللہ کے رسول کی وفات کے بعد بھی جب بھی اذان و اقامت کا موقع ملا تو آپ نے یہی اذان کے کلمات، یعنی 15 اذان کے کلمات کہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 15 کلمات اذان میں کہنا یہ افضل ہے۔ ہماری مساجد میں یہی اذان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 19 والی روایت پر عمل کیا ہے، یعنی اختیار کیا ہے، وہ کیا وجہ ہے؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اذان کی تلقین فرمائی تو اس وقت اذان کے اندر 19 کلمات آئے تھے۔ کتنے کلمات آئے تھے؟ 19۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو تلقین اذان کی دی گئی تھی اس میں شہادتین کو جو دوبارہ لوٹایا تھا، یہ لوٹانا اذان کے مقصد میں سے نہیں تھا۔ کس میں سے نہیں تھا؟ اذان کے مقصد میں سے نہیں تھا، بلکہ دراصل ابو محذورہ کے دل کے اندر اسلام کی نفرت کو دور کرنا اور ایمان کی محبت ان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے، اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتین کو واپس لوٹایا تھا۔ سمجھے؟ اب پورا واقعہ سن لیں گے تو خلاصہ سامنے آ جائے گا۔ واقعہ کیا ہے؟ مختلف روایتوں پر جب نظر کرتے ہیں تو ان روایتوں کا جو خلاصہ نکلتا ہے اس سے یہ پوری بحث سمجھ میں آ جاتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ آقائے مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ کب فتح ہوا بھائی؟ سن ہجری 8 میں۔ کب فتح ہوا؟ سن ہجری 8 میں۔ سن ہجری 8 میں جب مکہ فتح ہو گیا اور اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ حنین کے موقع کے اوپر مشرکین جمع ہوئے ہیں اور وہ لوگ حملے کی تیاری کر رہے ہیں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر حنین کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب روانہ ہوئے تو وہاں پر جنگ ہوئی حنین کے اندر، اور اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ جب حنین فتح ہو گیا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر واپس آ رہے تھے، واپس مکہ کی طرف واپس آ رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ پر اللہ کے محبوب نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالا۔ اب اسی وقت اذان کا وقت ہو گیا۔ کس کا وقت ہوا؟ نماز کا وقت ہو گیا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مؤذن نے اذان دینا شروع کی۔ اب حضرت ابو محذورہ اس وقت مسلمان ہوئے نہیں تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ اپنے ساتھ نوجوان تھے۔ کتنے جوان تھے؟ نوجوان لڑکوں کے ساتھ تھے، اور وہ حنین کی طرف جا رہے تھے۔ تو حضرت ابو محذورہ خود فرماتے ہیں، ان کا نام ہے سمورہ بن معیار۔ کیا نام ہے؟ سمورہ بن معیار، یہ حضرت ابو محذورہ کا نام ہے۔ تو حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں کہ ہم حنین کی طرف جا رہے تھے، میرے ساتھ نوجوان تھے۔ راستے میں اللہ کے محبوب سے ملاقات ہوئی اور آپ کا لشکر جہاں ٹھہرا تھا تو وہاں اذان دینا شروع کی۔ تو ہمارے دلوں کے اندر اس دین کی نفرت تھی اور اذان سے بھی نفرت تھی، کیونکہ ہم مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، اس لیے اذان سے بھی نفرت تھی۔ تو ہم نے بطور مذاق کے اس مؤذن کی مذاق شروع کر دی، یعنی وہ جس طریقے سے اللہ اکبر کہہ رہا تھا تو ہم بھی مذاق کے اندر اذان کہنا ہم نے بھی شروع کی۔ تو میرے ساتھی بھی مذاق کر رہے تھے اور میں مذاق کے اندر بہت اونچی آواز سے کہہ رہا تھا، مذاقی میں اذان دے رہا تھا تاکہ ان کی مذاق اڑایا۔ جب اذان مکمل ہو گئی
تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو لے کر آؤ۔ حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں کہ ہم تمام کو پکڑ کر لے جایا گیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تم میں سے بلند آواز سے کون اذان دے رہا تھا؟ تو میرے ساتھیوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ میں اذان دے رہا تھا۔ میں نے بھی قبول کیا، حقیقت میں یہی تھی کہ میں ہی بلند آواز سے کہہ رہا تھا۔ تو میرے محبوب نے سارے ساتھیوں کو چھوڑ دیا اور ابو محذورہ کو پکڑ لیا۔ سمجھ آئی بات؟ اب سنیے واقعہ۔ حضرت ابو محذورہ سے یہ کہا کہ آپ اونچی جگہ پر یعنی اس جگہ پر بلند آواز سے اذان دو۔ اب حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں کہ جس اذان سے نفرت تھی اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نفرت تھی، کیونکہ ایمان تو قبول کیا نہیں تھا، دل میں نفرت تھی، لیکن اب مجبور تھا، اذان تو کہنی پڑے گی۔ تو خیر میں نے کھڑا ہو گیا اذان دینے کے لیے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تلقین کرتے رہے، کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو میں اپنے بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر 4 مرتبہ میں نے کہی۔ پھر مسئلہ آیا شہادتین کا، کہ تو توحید و رسالت کا مسئلہ تھا، اشہد اللہ، اور سارا جھگڑا اسی پر ہے۔ سارا جھگڑا کس پر ہے؟ اسی پر ہے، بس شہادتین پر نہیں کہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لینا اور محمد رسول اللہ کی رسالت کو مان لینا، سارے جھگڑے اسی پر ہیں۔ اب جب مسئلہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کا آیا تو مجبوری کی وجہ سے میں نے دھیمے دھیمے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان، آہستہ آہستہ مجبوراً کہنا پڑا مجھے۔ تو میرے محبوب نے کہا ابو محذورہ آواز سے کہو، کیا کہو؟ بلند آواز سے۔ تو ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کلمات کو پھر دوبارہ بلند آواز سے لوٹایا۔ اب جب بلند آواز سے لوٹایا تو اب دل کی دنیا بدل گئی۔ کیا ہو گیا؟ دل کی دنیا بدل گئی۔ تو اب اس اذان کے اندر اشہد اللہ الہ الا اللہ 4 مرتبہ آیا، یعنی پہلے 2 مرتبہ آہستہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ آہستہ، پھر 2 مرتبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ بلند آواز سے، پھر 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ بلند آواز سے آیا۔ تو اس طریقے سے 19 کلمات ہو گئے۔ کتنے کلمات ہوئے بھائی؟ 19 ہو گئے۔ پھر جو اذان ہونی تھی وہ اذان ہو گئی۔ جب اذان مکمل ہوئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک تھیلی عنایت کی، اور اس تھیلی کے اندر چاندی تھی۔ کیا تھی؟ اور پھر میرے محبوب نے اپنے ہاتھ کو میرے سر مبارک کے یعنی میرے سر کے اگلے والے حصے میں رکھا، یہاں پر۔ پھر یہاں سے آپ پھیرتے گئے چہرے پر، پھر سینے پر، پھر دل پر، پھر جگر پر، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میری ناف تک پھیرا۔ کہاں تک پھیرا؟ ناف تک پھیرا۔ اب کیا کہنا، جس سر پر محمد رسول اللہ کا ہاتھ پھیلا ہو، جس دل پر محمد رسول اللہ کا ہاتھ پھر گیا ہو، تو اب تو دل کی دنیا حضرت ابو محذورہ کی بدل گئی۔ تو کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہے، یعنی کہ کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے۔ اب جب ایمان لے آئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو محذورہ کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ ہمارے ساتھ چلو؟ میں آپ کو مکہ کا مؤذن متعین کر دوں، حرم کا مؤذن متعین کر دوں۔ دیکھیے ابو محذورہ کا آواز بلند تھا، ابو محذورہ کا آواز خوبصورت تھا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مؤذن ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی آواز بلند ہونی چاہیے اور جس کی آواز اچھی ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آئی؟ خیر،
ابو محذورہ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ لے گئے. آپ نے مکہ کے اندر اذان شروع کی. اب جب مکہ میں اذان دینے کے لیے آئے تو آپ نے یہی اذان ترجیح والی دی. سمجھیے ترجیح والی اذان یعنی کون سی؟ شہادتین کو واپس لوٹاتے ہوئے اذان دی. اور صحابہ کی یہ شان تھی کہ جو واقعہ ان کے ایمان کے لانے کا سبب بنتی اس واقعے کو کبھی نہیں بھولتے تھے, کبھی نہیں بھولے. اس لیے یہ واقعہ دوبارہ شہادتین کو بلند آواز سے کہنا یہ ان کے ایمان کا سبب بنا. اس لیے ابو محذورہ نے پوری زندگی اذان ترجیح کے ساتھ دی. اور کسی صحابی نے حضرت ابو محذورہ کو اس اذان سے روکا بھی نہیں. اس بنا پر نہیں روکا کہ یہ ان کے ساتھ خاص تھی, یہ ان کے ساتھ خاص تھی. اس لیے کسی صحابی نے روکا بھی ان کو نہیں. آپ کی وفات ہو گئی تو آپ کی وفات کے بعد آپ کی نسل نے بھی اپنے آبا و اجداد کا طریقہ باقی رکھا اور یہی 19 کلمات والی اذان دینی شروع کی. تو اس طریقے سے اختلاف ہوا. دیکھیے اب ابو محذورہ کے سر پر محمد رسول اللہ نے ہاتھ رکھا تھا, اس لیے ابتدائی حصے پر ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر ان بالوں کو نہیں کٹایا, زندگی بھر نہیں کٹایا, کیونکہ سر کے اس حصے پر محمد رسول اللہ کا ہاتھ پھرایا. تبرکن آپ نے ان بالوں کو کبھی نہیں کٹوایا, کیونکہ صحابہ جو ایمان, کیونکہ یہ ہاتھ رکھنا بھی ایمان کا سبب بنا تھا, اس لیے بطور یاد کے آپ نے کبھی ان بالوں کو نہیں کٹوایا. تو خیر اب یہ اذان کے کلمات یعنی شہادتین کو جو واپس لوٹایا گیا, یہ دراصل اللہ کے محبوب کا مقصد یہ تھا کہ ابو محذورہ کے دل سے اسلام کی نفرت دور ہو جائے اور ایمان کی محبت قائم ہو جائے, اس لیے آپ نے لوٹایا تھا. یہ مقصد اذان میں سے نہیں تھا, اذان کے مقصد میں سے نہیں تھا. اگر اذان کے مقصد میں سے ہوتا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو محذورہ کو یہ تلقین کرتے تو اس کے بعد جب حضرت بلال کو اذان دینے کا کہتے تو آپ کہتے کہ اے بلال شہادتین کو واپس لوٹاؤ. لیکن اللہ کے محبوب نے زندگی بھر حضرت بلال کو لوٹانے کا کہا نہیں ہے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے وہ دراصل ان کے ساتھ خاص ہے, اور اصل اذان یہی 15 کلمات والی ہے. سمجھ گئے بات؟ خلاصہ سمجھے آپ کے نہیں سمجھے کہ اوپر سے گیا, کیونکہ یہ بحث دراصل درس و تدریس کی ہے, لیکن میں نے آپ حضرات کے سامنے اس لیے پیش کی کہ یہ آپ سنتے ہیں کہ حرم میں ایسے تکبیر ہوتی ہے, یہاں ایسے ہوتی ہے, تو خلاصہ آ جائے. خیر اب تکبیر کے بارے میں سنو. حضرت ابو محذورہ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو تکبیر سکھلائی تو 17 کلمات والی سکھلائی تھی. کتنے کلمات والی جو ہم دیتے ہیں ابھی ہماری. لیکن ایک بات درمیان میں نوٹ کر لو جو رہ گئی, وہ یہ ہے فقیہ العصر حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اب ساری دنیا میں یہی 15 کلمات والی ہی اذان دی جاتی ہے, ساری دنیا میں. اب مالکیہ اور شوافع سب یہی 15 کلمات والے اذان دیتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ پوری دنیا میں ایک ہی اذان ہو رہی ہے. خیر تکبیر پر آؤ. تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر 17 کلمات والی سکھائی تھی. 15 اذان کے 2 یہ بڑھایا میں نے. کون سے؟ قد قامت الصلاۃ. کتنے ہوئے؟ 17. اب اختلاف کہاں ہوا اس کو سن لیجئے. اختلاف یہاں ہوا کہ ایک روایت ہے جس میں اللہ کے محبوب سے امیر بلال, حضرت بلال کو حکم دیا گیا ان یشفع الاذان کہ اذان دوہری کہو, وان یؤتر الاقامہ اور اقامہ کو اکہری کہو. سمجھ میں آئی بات؟ اب اس حدیث کو سمجھنے میں, اس کو کہتے ہیں نص فہمی میں اختلاف, نص کو سمجھنے میں اختلاف. شوافع نے کیا سمجھا اس حدیث کا مطلب؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا مطلب یہ سمجھا
کہ اذان میں جو کلمات دو دو کیے جاتے ہیں اس کو ایک ایک کہو تکبیر کے اندر. ان اذان میں دو دو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کتنے مرتبہ کہے جاتے ہیں؟ 4 مرتبہ. تو اس کو 2 مرتبہ کر ڈالو. اور اذان میں جو اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ کہا جاتا ہے تکبیر میں 1 مرتبہ کہہ دو. اور قد قامت الصلاۃ کو 2 مرتبہ ہی رہے گا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے اس حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہوا. اس حدیث کے پیش نظر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تکبیر کے اندر 11 کلمات کے قائل ہیں. کہ اشہد اللہ تکبیر کس طریقے سے ہوتی ہے حرم میں؟ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اس طریقے سے ہوتی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سمجھا کہ یہ اس طریقے سے سمجھا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا منشا یہ ہے کہ جو کلمات اذان کے اندر ایک جیسے ہیں وہ اذان کے اندر الگ الگ سانس میں کیے جائیں گے اور تکبیر کے اندر ایک سانس میں کیے جائیں گے. سمجھے؟ یعنی اذان میں ابتدا میں 4 مرتبہ کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر. تو اللہ اکبر کہہ کر ٹھہر گئے، پھر اللہ اکبر اذان میں کہا جائے گا. لیکن تکبیر میں جب یہ 4 کلمات کہے جائیں گے تو ایک ہی سانس کے اندر کہے جائیں گے. اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان میں الگ الگ سانس میں کہا جائے گا اور تکبیر کے اندر ایک ہی سانس کے اندر کہا جائے گا. تو یہاں اصل ایک سانس میں کہنا مراد ہے، اس لیے کلمات کے گنتی کے اندر کوئی فرق آئے گا نہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مطلب ایسے ہی نہیں لے لیا. ہاں، حضرت فرماتے ہیں کہ ابو محذورہ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کے اندر 17 کلمات فرمائے تو یہ 17 کلمات خاص ہے. اب اس حدیث کا یہی مطلب لیتے ہیں تب وہ حدیث جمع ہو جاتی ہے. ایک دوسری بات، اس کی کئی قرائن لکھے ہیں علماء نے، میں تو بڑے بڑے قرائن آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. دوسرے قرائن کہ اس روایت میں آپ کہہ رہے ہو کہ امیر بلال، حضرت بلال سے کہا گیا کہ ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامہ، تو حضرت بلال نے پوری زندگی بھر تکبیر یہی دوہری کہی ہے. یعنی جس طرح ہماری مسجد میں ہو رہی ہے اسی طریقے سے کہی ہے. آپ نے تو پوری زندگی، اللہ کے محبوب حیات تھے اس وقت بھی، اور آپ نے وفات پا گئے تو پھر حضرت بلال نے اذان بھی چھوڑ دی اور اقامت بھی چھوڑ دی. لیکن کبھی کبھی جب اقامت کیا کرتے تھے تو آپ دوہری ہی دیتے تھے. سمجھ میں آئے؟ اور تیسری وجہ کہ جب حدیث کے اندر تعارض ہو جاتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ احتیاط والی روایت کو لیتے ہیں کہ احتیاط کس کے اندر ہے. اب دیکھیے کہ پورے دن کے اندر سنت موقدہ کتنی ہے، تو صحیح روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 12 ہے، ایک صحیح روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 10 ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے 12 والی روایت لی. کیوں؟ کہ اس میں 10 خود بخود شامل ہے اور عبادت ہے، ثواب زیادہ ملے گا. سمجھ؟ احتیاط اسی میں. اسی طریقے سے یہاں تکبیر کے اندر اس حدیث کا مطلب یہی لو کہ ایک سانس مراد لو، تبھی کلمات بھی بڑھ جائیں گے اور ثواب اور عبادت بھی بڑھ جائے گی. احتیاط اسی میں. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے یہی مسلک اختیار کیا. اب آئیے آخری بات، پھر بات کو ختم کر دیتا ہوں. یہ پوری اذان کے اندر الصلاۃ خیر من النوم نہیں آیا. آیا بھائی؟ کہیں یہی نہیں آیا. تو الصلاۃ خیر من النوم کی ابتدا کب سے ہوئی اور کیسے ہوئی وہ بھی سن لو. دراصل بات یہ ہوئی، ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے گئے. فجر کی نماز کا وقت تھا اور اطلاع دینے کے لیے گئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے. کیا کر رہے تھے؟ آرام فرما رہے تھے. تو حضرت بلال نے کہا الصلاۃ خیر من النوم یا رسول اللہ، الصلاۃ خیر من النوم یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز سونے سے بہتر ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے تو کہا حضرت بلال سے ما احسن ھذا یا بلال اجعلہ فی اذانک،
کیا ہی اچھا کلام ہے بلال، کیا ہی اچھے کلمات ہے اے بلال، اس کو اذان کے اندر شامل کر لو۔ پھر حضرت بلال تب سے جب بھی فجر کی اذان دیتے تو حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کو شامل کر۔ تو الصلاۃ خیر من النوم وہاں سے آیا۔ کہاں سے آیا؟ پتہ چلا امام صاحب کی بھی کبھی آنکھ لگ جائے اس میں ٹینشن لینے کا، لیکن یہاں تو گھڑی پر نظر، امام صاحب کون سی منٹ کو آئے، 1:25 کو آئے کہ 26 منٹ کو آئے، صبح میں کتنی دیر تھی، سنت پڑھنے میں کتنی دیر لگاتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ ہاں وہ آئندہ مجلس میں بتاؤں گا سب انشاءاللہ۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ امام پر اتنی سخت نظر رکھنا یہ غلط ہے۔ ہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ آپ کا اسوہ قیامت تک ہے۔ کہاں تک ہے؟ قیامت تک ہے۔ اسی لیے وہ بھی کورونا ہوا تھا نا سعودی کے اندر، جب اذان شروع ہوئی مسجدیں بند ہو گئی تو اب کہا کہ الصلاۃ فی رحالکم، تو شور مچ گیا نا کہ یہ نیا کلمہ کہاں سے آیا اذان کے اندر کہ بھائی تمہارے گھروں کے اندر نماز پڑھ لو۔ یہ نیا کلمہ کوئی نہیں تھا، یہ سب میرے محبوب کی 1400 سال پہلے کی تعلیم تھی۔ ہاں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور بارش سخت تھی، بارش کی وجہ سے خلاصہ کہہ رہا ہوں راستے کے اندر بہت کیچڑ ہو چکا تھا، یہاں تک پہنچ چکا تھا، اب نماز کے لیے آنا بہت مشکل تھا۔ تو جیسے ہی اذان دے رہا تھا اذان دینے والا تو کہا کہ کہو الصلاۃ فی الرحال، الصلاۃ فی الرحال، اے لوگو گھروں میں نماز پڑھ لو۔ تو کسی نے ہوا اس وقت بھی ہنگامہ مچ گیا تھا کہ نیا کلمہ کہاں سے آیا، تو لوگوں نے پوچھا حضرت عبداللہ بن عباس یہ کہاں سے لائے؟ کہ میں نہیں لایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ تو اللہ کے محبوب نے تو بہت پہلے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ مسجد کے اندر آنا مشکل ہو جائے تو یہ کلمہ بڑھا دینا الصلاۃ فی الرحال کا، گھروں میں نماز پڑھو۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اگر یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ قیامت تک کا اسوہ ہے، تو اللہ کے محبوب کا آنکھ لگ جانا یہ اللہ ہی کے حکم سے تھا، تاکہ امت کو پتہ چلے میرے محبوب کی نماز قضا کیوں ہوئی، امت کی تعلیم کے لیے، کہ اگر اللہ کے محبوب کی نماز قضا نہ ہوتی تو امت کو کیسے پتہ چلتا ہے قضا نماز کس طریقے سے ادا کرنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب کی بھی آنکھ لگ جاوے، اٹھانے گھر پہ جانا پڑے، تو اس میں کچھ زیادہ ٹینشن لینے کا نہیں اور بہت زیادہ گھڑی پر نظر کرنے کی نہیں۔ خیر اب اذان دینے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے اذان دی جائے گی، کس طریقے سے تکبیر کہی جائے گی، سمجھ میں آئی بات؟ اور ہماری اس میں غلطیاں کیا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بیان کروں گا، اور آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ یہ اذان و اقامت کے آداب کا آخری بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔